جو ہمارے سابق محترم نے پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہے یعنی لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا ہے. یہ ایسے حضرات ہیں کہ جو تنہائی میں تو پڑھتے رہتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ. لیکن یہ دعویٰ بہت سے دلائل کی بنا پر ناقابل قبول ہے. یہ ہے آغا مکارم کا جواب، کیونکہ یہ اول دوم سوم چارم پنجم یہ آگے تک جاتے ہیں. اب میں اس کا یہ جواب دینے لگوں تو شاید آج کی میری تقریر ساری اسی میں چلی جائے گی. میں اس کے موضوع پر آؤں گا، جب ان کے اس بیان پر آؤں گا کہ انہوں نے یہ کیا فرمایا ہے تو اس کا جواب دوں گا. آج میں صرف ان کے حوالوں کی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، چونکہ یہ ہمارا پروگرام بیان حق و حقیقت ہے. ہم حق اور حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کس طرح حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. محترم، دنیا بہت آگے جا چکی ہے. دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیں گے اور کتاب کو بند کر دیں گے. اس پر لوگ نہیں رکتے ہیں. لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں. وہ آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، درمیان میں بھی دیکھتے ہیں. وہ بال کی کھال اتارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے. اس کو تو میں بعد میں شروع کروں گا کہ جہاں پر منافقین صحابہ میں سے جو جن کا تذکرہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. سورہ مبارکہ جو میں نے ابھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ اسی کی آیت نمبر اسی آیت کے آیت نمبر 101 آیت نمبر 101 جس کی تفسیر کے حوالہ سے میرے سابق محترم نے بڑے زور شور سے بڑی تاکید کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد دیکھیے ان کے شیعہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101. اچھا، یہ میں انشاءاللہ تعالی بحث کروں گا. صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی خیانت کی ہے. یہاں اس روایت کو علامہ مکارم نے رد کیا ہے اور انہوں نے اپنی جھوٹی بات کو چھپانے کے لیے علامہ مکارم کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے. ایسے تھوڑے عقیدے بنتے ہیں بھائی. آج میں چاہتا ہوں اپنے اس موضوع کو جو میں چھیڑ چکا تھا، یہ صرف دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے حوالہ دینے میں ان کی خیانت کا انداز دیکھیے. جو اس طرح سے خیانت کریں ان کی باقی باتوں پر ہم کیا اعتبار کریں گے؟ کیوں نہ ہو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ہم ان باتوں پر آپس میں بحث کریں جو ہماری مشترکات ہیں. ان بحثوں میں پڑھ کر آپ زیادہ رسوا ہوں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے ہی بارے میں جا رہی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت آپ کہلواتے ہیں اور آپ حوالہ دینے میں اتنی بڑی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا لا یجمع اللہ ھذہ الامۃ علی ضلالۃ ابدا. اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا. یعنی جو آج کل امت کے افراد گمراہی پر ہیں، یہ اس حدیث کی نفی ہوتی ہے نا. حالانکہ حضور تو صادق ہیں، وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، معاذ اللہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. مگر راویوں کی کارستانیاں دیکھیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو فرمایا تھا کہ اثنین خیر من واحد، ثلاثۃ خیر من اثنین، اربعۃ خیر من ثلاثہ، خمسۃ خیر من اربعہ. 2 1 سے بہتر ہیں، 3 2 سے بہتر ہیں، 4 3 سے بہتر ہیں، 5 4 سے بہتر ہیں. پھر فرمایا علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ، تمہیں جماعت کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. اور انہوں نے فوری طور پر جماعت کا لفظ جہاں دیکھا کہا اس سے مراد ہم ہیں.
میں یہ کہتا ہوں کہ محترم یہ کہاں سے آپ نے لے لیا کہ جماعت سے مراد آپ ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک تو اتنی تفرقے ہیں، فرقے بٹے ہوئے ہیں، آپ تو جماعت بن ہی نہیں سکتے۔ جماعت تو کہتے ہیں اس گروہ کو جو اکٹھی ہو، اس گروہ کو جو اکٹھا ہو اسے کہتے ہیں جماعت۔ آپ کہاں جماعت ہے؟ جماعت تو وہ ہیں کہ جماعت ہم ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جو اکٹھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد خلافت ان کا حق ہے جنہیں اللہ خلیفہ بنائے۔ ہم ثقیفائی خلافت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ خلاف قرآن ہے، خلاف سنت ہے۔ اہل سنت تو ہم ہیں، سنت پر عمل کرنے والے تو ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت رسول یہ ہے کہ غدیر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے اتنے کثیر اصحاب میں اعلان فرما دیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، سب نے بیعت بھی کی اور بخن بخن لکا، ابن ابی طالب بھی فرمایا۔ تو اب اس کے بعد تفرقہ کس نے ڈالا؟ ان اصحاب ذی وقار نے تفرقہ پیدا کیا جنہوں نے غدیر کے اعلان کی نفی کر کے سنت رسول کی توہین کی۔ اگر اس وقت کوئی محکمہ ہوتا جو توہین رسالت کا مقدمہ درج کرتا تو شاید کوئی مخلص مومن مسلمان اٹھ کر یہ کام بھی کر دیتا کہ وہ ان پر توہین رسالت کا مقدمہ کر دیتا۔ جیسا کہ آج کل ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم غصے میں آ کر مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی اہانت کر کے جو لوگ غدیر میں بیعت کر کے رسول اللہ کے ہاتھوں پر، میں اس پر موضوع پر جب آؤں گا تو اہل سنت کی کتابوں سے بیان کروں گا کہ اہل سنت کے مورخین، محدثین، مفسرین سب نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کب نازل ہوئی یہ آیت، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یہ کب نازل ہوئی، اور وہاں پر جو سأل سائل بعذاب واقع اس کو بھی بیان کروں گا کہ یہ کس وقت اور کس کے شان میں اتری۔ ان آیات کی تفسیر ہی اگر آپ پڑھ لیں تو میرے خیال میں آپ کو ان بحثوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ جن اصحاب ذی وقار نے رضی اللہ تعالی عنہم نے وہاں پر بیعت علی کی تھی، انہوں نے تفرقہ ڈالا، انہوں نے جدائی ڈالی، انہوں نے خلاف سنت کام کیا۔ ہم نے نہیں کیا، ہم تو جماعت ہیں، اکٹھے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد اہل بیت، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی سنت رسول کا اتباع ہے۔ اس موضوع پر میں مخصوص دلائل دوں گا، ابھی صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، میرا وقت کافی ضائع کیا آج اس سابق محترم کے بیانات نے کہ جس میں انہوں نے ان کتابوں کا حوالہ دیا، جو میں ان کے اندر جو بحث ہیں وہ بعد میں کروں گا۔ صرف آج یہ دکھانے کے لیے کہ نقل قول میں، یعنی کسی کا قول بیان کرنے میں بھی دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ کسی کا قول بیان کرنے میں خیانت کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کس نے تفرقہ ڈالا؟ انہی حضرات نے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی کر کے توہین رسالت کا ارتکاب کیا، اور آج ان کے پیروکار اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ جبکہ شیعہ ایسی جماعت ہے کہ جو اکٹھی ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی میں۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں سبھی اہل بیت علیہم السلام کی پیروی پر متفق ہیں، مجتمع ہیں۔ اس امت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، نہ کہ اس امت کے بارے میں کہ جس کو آپ حضرات اپنی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اور پھر ہماری تو ہمارے مذہب کا تو امتیاز ہے کہ جو پہلے نے کہا وہی درمیانے نے کہا، جو درمیانے نے کہا وہی آخری نے کہا۔ آپ کے ہاں تو چار ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے، ہمارے ہاں تو کسی ایک کا اختلاف بتا دیں۔ امام اول خلیفہ برحق
خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول بلا فصل، صدیق اکبر، فاروق اعظم، باب